بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایف ایم بی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، سامری جادوگر کون تھا؟ یہ جادوگر تاریخ میں اتنا زیادہ مشہور کیوں ہوا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر کتنی بار اور کیوں آیا ہے؟ ناظرین، فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ ناظرین، سامری کون تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک شخص تھا۔ جب یہ پیدا ہوا تو فرعون کی جانب سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم تھا، چنانچہ اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اسے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا۔ بچپن میں اسے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی سے دودھ پلاتے تھے، جس کی وجہ سے سامری انہیں پہچانتا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ یہ نہایت ہی گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈھالنے یعنی انہیں پگھلا کر چیزیں بنانے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور عمل کرتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل کو کفر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ناظرین، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل سے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنا دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے علاوہ پوری قوم نے چاندی سونے کے بنے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ ناظرین، جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم سامری کے بچڑے کی پوجا میں مصروف ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو سخت تکلیف پہنچی اور آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ فوراً تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر دریا میں بہا دیا۔ ناظرین، حضرت ہارون علیہ السلام سے باز پرس کے بعد اب باری سامری کی تھی جو سر جھکائے قریب ہی کھڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی جانب متوجہ ہوئے اور سخت لہجے میں پوچھا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو نے قوم کو بت پرستی پر کیوں لگایا؟ اس نے جواب دیا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقشے پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے کے قالب میں ڈال دیا۔ اس طرح میرے دل نے اس بات کو میرے لیے اچھا سمجھا۔ ناظرین، سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ کیونکہ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے جو سزا تجویز کی، اسے قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، کہا، اچھا جا دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔
اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ ایسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ ساری عمر یہی کہتا رہا کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ اس لیے اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے، اور پھر یہ سامری جادوگر انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں اس نے جانوروں کے ساتھ حیوانوں کی طرح زندگی گزاری اور یوں عبرت کا نمونہ بنا رہا۔ ناظرین، بعد ازاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق سامری جادوگر سمیت 70,000 بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باقی افراد کو معاف کرنے کی التجا کی، جو قبول ہو گئی، چنانچہ باقی افراد کو معاف کر دیا گیا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وائس آف MB کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔